فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ جس قدر مخلص، جس قدر باوفا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اصحاب ملے، آپ کے دوست احباب تھے، دنیا میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابہ کہ جن کا وصف اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ گروہ ہے، اشداء علی الکفار، کفار پہ بہت سخت ہے، ان کے لیے اپنے دل کے اندر بہت سختی رکھتے ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت نرم رویہ رکھتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے آقا آپ ان کو دیکھیں گے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کبھی یہ سجدے کے اندر نظر آئیں گے، کبھی رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے۔ اور ان کی نشانی یہ بیان کی کہ ان کے چہرے کے اوپر سجدے کے نشانات ہوں گے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف اللہ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا، خیر الناس امتی، سب سے بہترین لوگ، سب سے بہترین گروہ وہ گروہ ہے جو میرے صحابہ کا گروہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کے بعد امت میں سب سے بہترین گروہ قیامت تک کے لیے تابعین کا گروہ ہے، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو نہیں دیکھا لیکن آپ کے اصحاب کی زیارت کی ہے، اسلام کی حالت میں کی ہے اور اسلام کی حالت میں فوت ہوئے۔ فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کے بعد سب سے بہترین گروہ تبع تابعین کا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جو شخص کسی انسان کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کسی کی پیروی کروں، اس کو چاہیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی پیروی کرے۔ ان کے دل بہت نرم تھے، اللہ کے ہاں ان کا چناؤ ہوا، اللہ نے دین کا کام بھی ان سے لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بھی نصیب فرمائی۔ ان کے دل میں نیکی کا جذبہ بہت زیادہ تھا، ایک دوسرے کے معاملے میں بہت نرم دل تھے اور دین کو بہت زیادہ سمجھنے والے تھے۔ انہی کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے، دین کے معاملے میں سختی کرنے والے، شدت اختیار کرنے والے سیدنا عمر ہیں، سب سے حیادار عثمان بن عفان ہیں، سب سے بڑے قاضی سیدنا علی بن ابی طالب ہیں، اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے۔ فرمایا میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع اس مناسبت سے جو حالیہ دنوں میں توہین صحابہ و اہل بیت کا بل پاس ہوا ہے، اس کی مناسبت سے اظہار تشکر کے طور پر آج صحابہ اکرام کے فضائل بیان کیے جائیں گے، اور صحابہ میں عشرہ مبشرہ کے فضائل کو بالخصوص آج ذکر کیا جائے گا۔ وہ عشرہ مبشرہ کہ جن کی فضیلت یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس میں بیٹھ کر ان 10 صحابہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ جنتی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی جنتی ہے، لیکن ان کی فضیلت اس لحاظ سے کچھ زیادہ ہے کہ آقا نے ایک ہی مجلس میں 10 شخصیات کا نام لیا اور فرمایا جنتی ہیں۔ فرمایا ابو بکر جنتی ہیں،
عمر بن خطاب جنتی ہیں، عثمان بن عفان جنتی ہیں، علی بن ابی طالب جنتی ہیں، طلحہ بن عبید اللہ جنتی ہیں، حضرت زبیر بن عوام جنتی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہیں، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا سعید بن زید اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنتی ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے آج کے مسلمان کو دنیا کے ہر معاملات کے بارے میں آگاہی ہے، لیکن ان 10 صحابہ کے نام نہیں یاد جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ یہ آج کے مسلمان کا المیہ ہے کہ دین سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں۔ صحابہ کی سیرت شاید کہ ہم پڑھنے سے بھی قاصر ہے، سننے سے بھی قاصر ہے۔ عشرہ مبشرہ میں ہم نے پچھلے جمعے میں 2 سے 3 جمعوں میں سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان اور سیدنا علی کی فضیلت بیان کر دی، اس لیے آج اختصار کرتے ہوئے دیگر جو عشرہ مبشرہ میں 7 صحابی ہیں ان کی فضیلت بیان کریں گے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری ایام میں فرمایا کہ اگر میں نے دنیا میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا، کسی کو دوست بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا۔ فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے میں نے ہر انسان کے احسانات کا بدلہ دے دیا، صرف ایک شخصیت ایسی ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا، وہ سیدنا ابو بکر ہے۔ آپ کو یہ شرف حاصل کہ آپ کی 4 پشتیں صحابہ کرام میں شامل ہوتی ہیں۔ آپ کے والد محترم ہجرت کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ بذات خود مسلمانوں میں مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ آپ کا بیٹا محمد اور عبد الرحمن یہ بھی صحابی، اور آگے محمد بن عبد الرحمن یہ بھی صحابی۔ گویا باپ، دادا، بیٹا اور پوتا یہ 4 شخصیات، یہ 4 پشتیں صحابہ کرام میں سیدنا ابو بکر کے گھرانے سے ہیں، اور شاید صحابہ میں یہ وہ شخصیت ہیں جن کی یہ فضیلت ہے کہ 4 پشتیں صحابی میں شامل ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ بھی شرف حاصل کہ عشرہ مبشرہ میں 5 صحابہ اکرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے آپ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، آپ گھبرا کر گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ نے جن الفاظ کے ساتھ آپ کو حوصلہ دیا، آپ کی ہمت کو بڑھایا، وہ یہ الفاظ تھے، آپ بے سہاروں کا سہارا ہیں، آپ مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ جن کے اوپر قرض ہوتا ہے ان کا بوجھ اپنے ساتھ لیتے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ بعینی ہی یہی کلمات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی سیدنا ابو بکر کے بارے میں قریش مکہ کے سردار ابن دغانہ نے کہے جب آپ دل برداشتہ ہو کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ کفار مکہ نے دیکھا، ان کے سردار نے دیکھا کہ یہ عظیم انسان مکہ چھوڑنے والا ہے۔ سردار کو بلایا، سارے کفار مکہ سامنے بیٹھے ہیں، کہا یہ وہ شخص ہے جو ہمارے میں بے سہاروں کا سہارا بنتا ہے، مظلوموں کی مدد کرتا ہے، ہر وقت حق کا ساتھ دینے والا ہے، تم اس کو مکہ سے نکالنے لگے ہو، یہ مکہ میں رہیں گے۔ آپ کی یہ فضیلت بھی ہے۔ ایک مرتبہ شروع اسلام میں آپ نے بیت اللہ میں جا کر اعلانیہ طور پر توحید کی دعوت دی۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے اوپر حملہ کیا، اور حملہ اس قدر سخت تھا کہ آپ کا چہرہ بہت زخمی ہو گیا۔ اس نے وار آپ کے چہرے اور آپ کے پیٹ کے اوپر کیا، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کے قبیلے والے آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر لے کر جاتے ہیں، اور معلوم یوں ہوتا ہے آج سیدنا ابو بکر زندہ باقی نہیں رہیں گے۔ شام تک بے ہوشی کے عالم میں رہے۔ شام کو جب ہوش آیا، ہوش آتے ہی سب سے پہلی بات جو کہا میرے ساتھی، میرے یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے؟ گھر والے ناراض ہوئے، قبیلے والے ناراض ہوئے کہ جس کی خاطر اتنی مار کھائی ہے ابھی بھی اس کا نام لینا نہیں چھوڑا۔ اپنی والدہ نے جب کھانا پیش کیا، کھانے سے انکار کر دیا، کہا پہلے میرے یار کا حال بتلایا جائے، میرے حبیب کا حال بتلایا جائے۔ والدہ نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ کہا جاؤ عمر کی بہن کے پاس، اس نے اسلام قبول کیا ہے، اس سے پوچھ کے آؤ آقا کس حال میں ہیں۔ آپ جاتی ہیں، جا کر حال پوچھا، انہوں نے بتلانے سے انکار کر دیا،
کیونکہ آپ کی والدہ بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ آپ خود پاس آتی ہیں، سیدنا ابو بکر کو بتلایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحیح ہیں، آپ دار ارقم میں موجود ہیں۔ آپ نے کہا مجھے ان کے پاس لے کر جایا جائے۔ آپ کی طبیعت اس قدر نازک ہے کہ جانے کی حالت نہیں، لیکن سہارا لے کر رات کے اندھیرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں۔ آقا نے جب دیکھا سیدنا ابو بکر زخموں سے نڈال میرے پاس آئے ہیں، آپ زار و قطار ہونے لگ گئے۔ ابو بکر اپنی حالت کو دیکھو۔ آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر آپ کا بوسہ لیا، کہا آقا میری فکر چھوڑیے، اب اپنا حال بتلائیے۔ آپ نے بتلایا میں درست ہوں۔ کہا آقا میرے ساتھ میری والدہ ہیں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ان کے لیے دعا کیجئے اللہ ان کو مسلمان کر دے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ کی والدہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ جب آپ مظلوموں کی مدد کیا کرتے، یتیموں کا سہارا بنا کرتے، آپ خلیفہ بن جاتے ہیں۔ ایک عورت جن کے گھر آپ بکریوں کا دودھ دونے جایا کرتے، اس عورت نے کہا آج ہماری بکریوں کا دودھ دونے کوئی نہیں آئے گا کیونکہ ابو بکر خلیفہ بن گئے ہیں۔ تھوڑا سا ٹائم گزرا، دستک ہوئی دروازے پر، چھوٹی بچی باہر جاتی ہے، جا کر کہنے لگی حالب الشاۃ یا اماں، حالب الشاۃ یا اماں، اے اماں بکریوں کا چرواہا، بکریوں کا دودھ دونے والا گوالا آ گیا ہے۔ ماں نے کہا ذرا احتیاط سے بات کرو، وہ امیر المومنین ہے۔ کس قدر سادگی ہے، آپ امیر المومنین بننے کے بعد بھی لوگوں کی خدمت سے ہاتھ نہیں چرایا۔ اس والدہ نے کہا ابو بکر کیا امیر المومنین بننے کے بعد بھی ہماری خدمت کرو گے؟ کہا اللہ کی قسم جب تک میرے جسم میں جان ہے میں آپ لوگوں کی مدد کیا کروں گا۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وہ کون سا شخص ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ فرمایا آقا میں نے روزہ رکھا ہے۔ فرمایا وہ کون سا شخص ہے جس نے آج جنازے میں شرکت کی ہے؟ فرمایا آقا میں نے جنازے میں بھی شرکت کی ہے۔ پوچھا وہ کون سا شخص ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کھانا کھلایا ہو؟ کہا آقا میں نے کھانا بھی کھلایا ہے۔ کہا وہ کون سا شخص ہے جس نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو؟ کہا آقا میں نے تیمارداری بھی کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کے اندر یہ چار خوبیاں ہوں وہ جنتی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ چند فضیلتیں آپ کے سامنے پیش۔ اس کے بعد سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی کی فضیلت ہم بیان کر چکے پچھلے جمعہ میں۔ پانچویں صحابی جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہوتے ہیں وہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے دنیا میں چلتا پھرتا کسی کو شہید کو دیکھ لے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے، یہ چلتا پھرتا شہید ہے۔ آپ اپنے اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں میں شام کے سفر پر تھا، تجارت کی غرض سے گیا، ایک راہب سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا آپ مکہ سے آئے ہو؟ کہا ہاں مکہ سے آیا ہوں۔ کہا وہاں احمد بن عبد المطلب نام کا ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ سچا نبی ہے، وہ آخری نبی ہے، وہ مدینہ ہجرت بھی کرے گا، تم اس کی ضرور بیعت کر لو، اسلام قبول کر لو۔ آپ فوراً مکہ میں آتے ہیں، سیدنا ابو بکر کے پاس گئے، ان کو ساتھ لے کر گئے، اسلام قبول کر لیا۔ غزوہ احد کا موقع ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا زیاد آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ کی حفاظت کرتے ہوئے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، لیکن زخم اس قدر زیادہ ہوئے آپ نڈال ہو کر گر جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرنے کے لیے صرف دو صحابی آپ کے پاس موجود ہیں، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ۔ آپ 11 بندوں کا مقابلہ اکیلے کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے، آپ کی ہاتھ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ جب ہاتھ کی انگلی کٹی آپ کے منہ سے درد کی وجہ سے آہ نکلی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے طلحہ اگر تم اس آہ کی جگہ بسم اللہ پڑھ لیتے فرشتے تمہیں اوپر اٹھا لیتے، اور لوگ یہ منظر بھی دیکھ رہے ہوتے کہ طلحہ کو فرشتوں نے اٹھایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم صحابی کو 35 یا 39 بار غزوہ احد میں لگے، لیکن آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کا ذمہ اپنے سے جانے نہیں دیا، آپ کی حفاظت کرتے رہے۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھٹے صحابی جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
ہر امت کا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے جو اس کی خاص مدد کرتا ہے۔ میری مدد کرنے والا، میری امت کا حواری زبیر بن عوام ہے۔ آپ اس قدر عظیم صحابی ہیں، آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسلام کی خاطر سب سے پہلے تلوار اٹھائی تو آپ نے اٹھائی۔ 12 سال کی عمر ہے، مکہ میں رہتے ہیں، پتہ لگا، افواہ پھیل گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے اپنے والد کی تلوار کو اٹھایا، مکہ کی گلیوں میں تلوار لے کر گھوم رہے ہیں، لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، 12 سال کا بچہ ہے، تلوار اٹھائے پھر رہا۔ سامنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مل گئے، کہا زبیر کہاں جا رہے؟ کہا آقا مجھے پتہ لگا آپ کو شہید کر دیا گیا، میں بدلہ لینے جا رہا ہوں۔ آپ کی یہ فضیلت کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا، آپ کی والدہ نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، 1 دن اور 1 رات بھوکی رہی۔ کہا زبیر جب تک اسلام سے منہ نہیں پھیرو گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ آپ بہت پریشان ہوئے، لیکن والدہ کو کہا اماں جان اس ہڑتال کو ختم کیجئے، اگر 1000 مائیں بھی ہوتی میں ایک ایک کر کے قربان کر دیتا، اسلام سے کبھی منہ نہیں پھیرتا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی بہت بہادر بھی تھے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، کفار کی طرف سے ایک طلحہ بن ابی طلحہ، یہ بہت مشہور بہادر تھا، کفار مکہ کا سردار بھی تھا، اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، مسلمانوں کو للکارتا ہے کون میرا مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا۔ عام صحابہ ذرا گھبرا رہے تھے کہ اس کا مقابلہ کیسے کریں۔ سیدنا زبیر نے دیکھا تو فوراً لپکے اس کے اوپر جا کے وار کیا، اس کو ذبح کر کے رکھ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا جذبہ دیکھا تو کہا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ آپ نے نعرہ لگایا اور خندق کا موقع آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے زبیر فداک ابی و امی، آج میں اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا خاندان آپ کے اوپر قربان، لیکن آپ کی کیسی فضیلت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اے زبیر میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں۔ یہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ اور آپ کی بیوی سیدہ عائشہ کی بہن تھی، سیدہ اسماء بنت ابی بکر، یہ آپ کی بیوی تھی۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں دیکھتے ہیں کہ سیدہ اسماء اکیلی سفر کر رہی ہیں، مدینہ کے باہر ہیں، مدینہ کی طرف جا رہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر بیٹھے ہیں، سواری کو روکا، کہا اسماء سوار ہو جاؤ، میں آپ کو مدینے لے جاؤں، اکیلے جا رہے ہو۔ آپ کو اپنی خاوند کی غیرت یاد آ گئی، اپنے خاوند کی محبت یاد آ گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے معذرت کی، آقا آپ جائیے میں خود ہی آ جاؤں گی۔ شام کے تاریخ دان لکھتے ہیں بلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگر سیدنا زبیر اپنی بیوی کو دیکھتے کیا غصہ کرتے، کیا ناراض ہوتے؟ وہ ہستی جو طاہر ہے، مطہر ہے، معصوم عن الخطا ہے، اس کے ساتھ اگر اپنی بیوی کو دیکھتے تو کیوں ناراض ہوتے؟ لیکن سیدہ اسماء کی اپنے خاوند سے محبت تھی، اپنے خاوند سے وفا تھی کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دی۔ اگلے صحابی سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت مالدار آدمی ہیں، لیکن جب ہجرت کرنے لگے خاندان والوں نے سارا مال لے لیا، ہجرت کی تو خالی ہاتھ ہجرت کی، لیکن مدینہ میں آئے، آپ کے انصار دوست نے، انصار بھائی سعد نے کہا میرا آدھا مال لے لیجئے، میری ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، اس سے آپ نکاح کر لیجئے۔ آپ نے انکار کر دیا۔ مدینہ کے بازار میں جاتے ہیں، خود تجارت کرتے ہیں، آپ کی تجارت نے آپ کو نفع دیا، چند ماہ گزرے، 8000 درہم کا منافع ہوا، 4000 درہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیے، فرمایا آقا یہ آدھا مال میں نے آپ کو دیا ہے، آدھا مال میرے گھر میں پڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اے عبد الرحمن اللہ نے آپ کو جو مال دیا اللہ اس میں برکت پیدا کرے۔ آپ کی برکت کا نتیجہ تھا کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں سب سے امیر سیدنا عبد الرحمن ابن عوف ہیں، اور امیر ہونے کے ساتھ ساتھ صف اول کے نمازی بھی ہیں۔ آج میرا اور آپ کا کاروبار تھوڑی سی ترقی کر جائے، مجھے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی، آپ صف اول میں نماز پڑھتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوا، پیچھے آپ ہی کھڑے تھے، نماز آپ نے مکمل کی، آپ
کے بارے میں یہ مشہور ہے، اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے اللہ وہاں سے بھی آپ کو منافع دے دیتا، مٹی بھی سونا بن جاتی۔ آپ کا مقام اس قدر زیادہ کہ آپ مال و دولت کے لحاظ سے مسلمانوں پہ بہت خرچ کرنے والے تھے۔ آپ کا ایک بہت قیمتی باغ تھا، آپ نے وصیت کی اس باغ کی ساری آمدن ازواج مطہرات کو دے دی جائے۔ آپ نے وصیت کی میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں میرے مال سے ہر بدری صحابی کو حصہ دیا جائے، 4000 درہم ہر بدری صحابی کو دیے جائیں۔ اور آپ کا مشہور قصہ ہے، بدر کے موقع پر آپ نے امیہ بن خلف کو گرفتار کیا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں میرے پاس کچھ زیریں آئی، میں نے سوچا یہ زیریں میں فروخت کروں گا مجھے منافع حاصل ہوگا۔ امیہ بن خلف کفار کا سردار ہے، کہنے لگا آپ نے ان زیروں کو کیا کرنا ہے، زیریں پھینکیے، مجھے گرفتار کیجئے، مجھے گھر والے چھڑانے آئیں گے، آپ کو بہت مال ملے گا۔ امیہ بن خلف کو آپ گرفتار کرتے ہیں، سامنے سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ سیدنا بلال آپ کا سردار جو تھا وہ یہی تھا، امیہ بن خلف۔ سیدنا بلال نے امیہ کے اوپر حملہ کیا، اس کو جہنم رسید کر دیا۔ آپ فرمایا کرتے اللہ بلال کے اوپر رحم کرے، میری زیریں بھی ضائع ہو گئی، میں نے زیریں پھینک دی کہ میں امیہ کو گرفتار کروں گا، امیہ بھی جہنم واصل ہو گیا، میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رشتے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں لگتے ہیں۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلے جس کافر کا خون بہایا گیا وہ آپ نے بہایا، سب سے پہلا جو تیر چلا وہ آپ نے چلایا، اور آپ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے موقع پر فرمایا فدا کا ابی و امی، اے سعد اب تیر چلائیے، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں۔ آپ غزوہ احد میں شریک ہیں، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں، ایک بدبخت نے دیکھا آپ کے اوپر حملہ کیا، آپ کا پردہ کھل گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے۔ جب آپ نے دیکھا آپ کو غصہ آیا کہ میرے آقا ناراض ہوئے، آپ نے فوراً تیر اٹھایا، اس بدبخت کے اوپر تیر مارا، اس کی حلق کے اوپر تیر لگا، اس کا بھی سطر کھل گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے اور کہا ام ایمن کا بدلہ سعد بن ابی وقاص نے لے لیا ہے۔ آپ کے بعد سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ عظیم صحابی ہیں جو سیدنا عمر کے داماد تھے۔ جب سیدنا عمر نے اسلام قبول کرنا چاہا تو انہی کو آپ نے مارا تھا، اسلام کی خاطر آپ نے بہت تکالیف کا سامنا کیا۔ اور اس کے بعد یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے اسلام سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے ہی بتوں کا انکار کیا تھا۔ آپ بت پرستی کے بہت خلاف تھے، نظر و نیاز میں صرف اللہ کی نظر کو مانا کرتے تھے۔ اور آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی اس کو زندہ درگور کرنے لگتا، اب اس کے گھر جاتے، اس کی منتیں کرتے بیٹی کو زندہ درگور نہ کرو، بیٹی میرے حوالے کر دو، بیٹی کو اپنے پاس رکھتے، اس کی تربیت کرتے، اس کے نان و نفقے کا خرچہ اپنے ذمے لیتے، حتیٰ کہ جب بیٹی جوان ہو جاتی اس باپ کے پاس جاتے، کہتے چاہتے ہو اس کا نکاح کروا دو، نہیں تو میں اپنے پیسوں پر اس کا نکاح کرواتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے ہی بہت عظیم صحابی تھے۔ اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین، میری امت کا امانت دار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے اسلام کی خاطر اپنے باپ کو قتل کیا، غزوہ بدر کا موقع ہے، آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں، آپ کے والد کافروں کی طرف سے لڑنے آئے ہیں، آپ کے سامنے آپ کا باپ آیا، آپ نے اس کی گردن کو اتار کر رکھ دیا، بعد میں لوگوں نے آپ کو تان کیا اپنے باپ کو قتل کرنے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا، اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی کہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں، وہ کبھی اپنے نہیں ہو سکتے، بے شک ان کے باپ یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ احد کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر آنکھ سے تھوڑا سا نیچے جو جنگی لباس ہوتا ہے آپ نے پہنا ہوا تھا، آپ کے چہرے پر کچھ زخم بن گئے، کچھ چیزیں رخسار مبارک کے اندر چلی گئی۔
آپ نے سیدنا ابو بکر کو کہا اللہ کا واسطہ ہے یہ چیزیں مجھے نکالنے دیجئے، آقا کی خدمت کرنے دیجئے۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے نہیں نکالے بلکہ اپنے دان سے نکالا، شاید تاکہ تکلیف کم ہو۔ وہ اس قدر گہرے تھے، نکالتے نکالتے کہ آپ کے دانت مبارک بھی دو شہید ہو گئے۔ ان دو دانتوں کو شہید رکھا، دوبارہ کبھی دانت نہیں لگوائے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں میرے دانت گئے تھے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عیسائیوں کا ایک وفد آتا ہے۔ کہا آقا ہم اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، کسی صحابی کو بھیجیے جو امانت دار ہو، ہم سے جزیہ وصول کرے، ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس شخص کو روانہ کروں گا جو میری امت کا سب سے بڑا امین ہے۔ سیدنا عمر جیسے بہادر اور خلیفہ راشد اس خواہش کرنے لگے شاید کہ آپ مجھے بھیج دیں، کیونکہ آقا نے فرما دیا بہت امانت دار ہوگا۔ آپ نے کہا ابو عبیدہ بن جراح کہاں ہے؟ یہ میری امت کا امین ہے، یہ عیسائیوں کے درمیان فیصلہ کروانے جائے گا۔ اس کے بعد شام کا مقام ہے، آپ کسی لشکر کے ساتھ گئے ہیں۔ سیدنا عمر اپنے دور خلافت میں جاتے ہیں۔ کہا ابو عبیدہ میں آپ کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ کہا میرے گھر آ کر کیا کرو گے؟ میرے گھر کچھ بھی موجود نہیں، آپ کے پاس دنیا کا مال و دولت نہیں تھا، آپ بہت بے رغبتی اختیار کرتے تھے۔ کہا چلو مجھے اپنے گھر لے چلو۔ گھر جاتے ہیں، کہا کھانے کو کچھ پیش کیا جائے۔ دیکھا روٹی کے چند ٹکڑے آپ کے گھر پڑے ہیں، وہی آپ نے سیدنا عمر کو دے دیے۔ سیدنا عمر نے دیکھا، رونے لگے۔ کہا اس دنیا کے مال نے ہم سب کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اگر ایک ہستی بچی ہے وہ سیدنا ابو عبیدہ ہیں، جنہوں نے دنیا کے مال کو ابھی بھی ترجیح نہیں دی، اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑ کر صرف دین کی خاطر کام کرنے والے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ فتوحات کافی زیادہ ہوئی، آپ صحابہ میں بیٹھے ہیں۔ کہا کوئی اپنی اپنی خواہش کرے، کیا چاہتا ہے؟ صحابہ نے خواہش کی۔ بعد میں لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ بھی خواہش کیجیے۔ کہا میری یہی خواہش ہے پوری امت ابو عبیدہ بن جراح جیسی بن جائے اور میں پھر حکمران بنوں، پھر میں ان لوگوں کے اوپر حکومت کروں۔ یہ لوگ اللہ والے ہیں، ان کی عظمت اللہ نے بہت زیادہ بلند کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ان ہستیوں کو پڑھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔